رات تاریک اور خاموش تھی، تاہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے آسمانی بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج اور خاموشی اور تاریکی کا دامن تار تار کر جاتی۔ میں اس وقت حوالدار فیض محمد کے ساتھ قد آدم گھنی جھاڑیوں میں موجود تھا۔ مذکورہ جھاڑیاں قبرستان کی حدود کے ساتھ ساتھ کافی فاصلے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہم وہاں سے قبرستان کے ایک مخصوص حصے کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہمیں کسی کا انتظار تھا جو اس خاص حصے میں آنے والا تھا۔ انتظار نے جب بہت طول پکڑا تو حوالدار بیزار ہونے لگا۔ اس نے بادلوں سے گھرے آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب مجھے تو لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ ایک تو میں تمہاری اس کالی زبان سے بہت تنگ۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا کہ اسی لمحے آسمان کے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کہہ رہا تھا نا ملک صاحب، حوالدار نے بڑے فخری انداز میں کہا۔ میں نے باغور آسمان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اگر تم نہ کہتے تو اس میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ اب ہمیں اس پناہ گاہ سے نکلنا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے جھجھلاہٹ امیز انداز میں اضافہ کیا، جب منہ میں ایسی کالی زبان ہو تو سوچ سمجھ کر کوئی اچھی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ جناب، سب یہی کہتے ہیں کہ میری زبان بڑی کالی ہے۔ حوالدار فیض محمد نے شکایتی انداز میں کہا، میں کئی مرتبہ آئینے میں اپنی زبان کو دیکھ چکا ہوں، مجھے تو وہ کہیں سے کالی نظر نہیں آتی۔ وہ ویسی ہی ہے جیسی عام طور پر لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس دوران میں ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، اب تم اپنے اس وضاحتی فلسفے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو اور یہاں سے نکلو۔ اگر ہم تھوڑی دیر مزید یوں ہی کھڑے رہے تو پوری طرح بھیگ جائیں گے، اور ہمارے پاس تبدیل کرنے کے لیے فی الحال اور کوئی لباس نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گورگن کا کمرہ تھا۔ ہمارا رخ مذکورہ کمرے کی جانب ہو گیا۔ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے فی الحال اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قبرستان زیادہ بڑا نہیں تھا اور ایک ٹیلے پر آباد تھا۔ گورکن خیردین کا کمرہ اسی قبرستان کے حصے میں بنا ہوا تھا جہاں وہ تنہا رہتا تھا۔ اس کے بیوی بچے وغیرہ نہیں تھے۔ خیردین عرف خیرو کی ایک سنسنی خیز اطلاع پر ہم آج رات قبرستان پہنچے تھے۔ اس کے مطابق گزشتہ چند روز سے قبرستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ وہ یہ کہ واقعہ سناتے ہوئے خاصا سہما ہوا بھی دکھائی دیتا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس واقعے نے خیرو کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ خیرو نے تھانے آ کر مجھے بتایا تھا کہ آدھی رات کے بعد چاچی وزیرہ کی قبر پر کوئی برقع پوش آتی ہے۔ وہ قبر کی پائنٹی خاموش کھڑی رہتی ہے اور کچھ دیر بعد اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے۔ وزیرہ چاچی کی تدفین ایک ہفتے پہلے ہوئی تھی۔ وہ اسی قصبے کی رہنے والی ایک بے سہارا عورت تھی۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ کسی برقع پوش عورت کا آدھی رات کے بعد اس کی قبر پر حاضری دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لہٰذا خیرو کو تشویش ہوئی اور اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے پاس تھانے چلایا تھا۔ میں اس کی کہانی بڑی توجہ سے سنی اور آج حوالدار کے ساتھ ادھر آ گیا تھا تاکہ اس راز پر سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اس قبرستان میں داخلے کے لیے 3 راستے تھے۔ ایک ہمارے قصبے کی طرف سے سیدھا قبرستان کو جاتا تھا، دوسرا راستہ مغربی سمت میں واقع فضل آباد نامی گاؤں کی جانب سے آتا تھا، تاہم مذکورہ گاؤں قبرستان سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ تیسرا راستہ شمال کی سمت سے آتا تھا۔ قبرستان سے تھوڑی دور لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر اس طرف ایک نہر واقع تھی، جس کے دوسرے کنارے پر موزہ نجیب پورہ واقع تھا۔ قبرستان کے مشرق میں ریلوے لائن تھی جو تقریباً قبرستان کو چھو کر گزرتی تھی۔ اس ریلوے لائن کے متوازی چند گز کے فاصلے سے مین روڈ گزرتی تھی۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان اور اس کا محل وقوع آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ ہمارا قصبہ بخت نگر قبرستان کے جنوب میں آباد تھا۔ یہ قبرستان در حقیقت اسی قصبے سے متعلق تھا، لہذا قوی امکان اس بات کا تھا کہ وہ برقع پوش عورت بخت نگر ہی کی رہنے والی، ورنہ فضل آباد یا نجیب پورہ سے آدھی رات کے بعد کسی عورت کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں حوالدار کے ساتھ گورکن کے کمرے میں آ گیا اور اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، خیرو تمہاری وہ برقع والی تو آئی نہیں، لیکن یہ بارش آ گئی۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے اور ایسے انتظام کے ساتھ قبرستان آئے تھے کہ اگر کوئی افراتفری کی صورتحال پیش بھی آ جائے تو ہمیں سے نپٹاؤ میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ سربس ریوالور بھی تیار حالت میں میرے پاس موجود تھا۔ خیردین گورکن نے میری جھجھلاہٹ کے جواب میں کہا، تھانے دار جی وہ ضرور آئے گی۔ تم اتنے وسوخ سے تو یوں کہہ رہے ہو جیسے وہ تم سے کوئی وعدہ کر کے گئی ہو۔ بات وعدے کی نہیں ہے جی۔ خیرو نے پلکیں چھپکائیں۔ پچھلی جمعرات سے اب تک اس نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا اور آج بھی جمعرات ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آج بھی وزیرہ کی قبر پر ضرور پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے رک گئی ہو۔ گورکن کے کمرے میں اس وقت مریل روشنی والی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین کی ملجگی روشنی کمرے کی تاریکی کو پوری طرح نگلنے میں کامیاب تو نہیں تھی، تاہم پھر بھی اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ اس کمرے کی واحد کھڑکی قبرستان کی جانب کھلتی تھی، یعنی قبرستان کے حصے کی سمت جدھر چاچی وزیرہ کی قبر واقع تھی۔ کھڑکی میں سے وہ قبر اور اس کا آس پاس وضاحت سے نظر آتا تھا۔ میں مذکورہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خیرو کا دعویٰ تھا کہ اس نے پچھلی جمعرات سے گزشتہ رات تک اس برقع پوش عورت کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ وزیرہ کی قبر پر آتے دیکھا تھا۔
وزیرہ چاچی کو گزشتہ جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان لحد میں اتارا گیا تھا اور اسی روز آدھی رات کے بعد وہ برقع پوش پرسرار عورت پہلی مرتبہ قبرستان کے اندر دکھائی دی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ خیر دن اسے وزیرہ چاچی کی قبر کے نزدیک کھڑے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ آنے والی 2 راتوں کو بھی یہ واقعہ تواتر سے پیش آیا تو اس نے جی کھڑا کر کے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور وزیرہ کی قبر کی طرف جاتے ہوئے اس نے وہ کدال ہاتھ میں لے لی جو قبروں کی کھدائی میں کام آتی تھی۔ یہ اس کے اندر کا خوف تھا۔ بہرحال وہ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے ذرا طویل چکر کاٹ کر اس برقع پوش کے عقب میں پہنچ گیا اور وہیں کھڑے کھڑے للکار کر اسے استفسار کیا، اے بی بی کون ہو تم اور اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ ہیدن کو اپنی آواز میں ایک واضح لرزش محسوس ہوئی۔ دوسری جانب سے جب کامل خاموشی رہی تو اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم وزیرہ کی کیا لگتی ہو اور آدھی رات کے بعد قبرستان میں کیوں آئی ہو؟ میری بات کا جواب دو ورنہ۔ ہیدن نے ورنہ پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس برقعے کے اندر بدستور خاموشی رہی۔ اس پراسرار سناٹے نے ہیدن کے خوف کو بڑھا، بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر اس برقع پوش سے مزید استفسار کرتا، اس نے قدم قدم پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن نے سمجھایا کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ اس برقعے کی آڑ میں کوئی بہت بڑی آفت چھپی ہوئی ہے، اس لیے اسے بڑی شرافت کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ کوئی عورت تنہ تنہا اتنی رات کو قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی، یہ یقیناً کوئی اور چکر ہے، پراسرار اور ماورائی چکر۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور دبک کر بستر میں سو گیا۔ اگلے روز اس نے تھانے آ کر مجھے اس عجیب و غریب عورت کے بارے میں بتایا تو مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے ہیردن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اندر تھوڑا حوصلہ پیدا کر لے اور آئندہ اگر وہ عورت قبرستان میں دکھائی دے تو اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں سے آتی ہے۔ پتہ نہیں میری بات ہیردن کی سمجھ میں آئی کہ نہیں، تاہم وہ اپنے چہرے پر الجھن کا جال سجائے واپس چلا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ہیردن کی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اس لیے اسے ٹال دیا تھا۔ اول تو یہ کہ چاچی وزیرہ کا دور یا نزدیک کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے بے وگی کی زندگی گزاری اور اسی بے وگی کے عذاب نے بلاخر اس کی زندگی ختم کر دی۔ اس کی قبر پر آدھی رات کے بعد کسی برقع پوش عورت کا باقاعدہ آنا ایک غیر منطقی اور ناقابل یقین بات تھی۔ میرے خیال میں گورکن ہیرو نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب کھلی آنکھوں کا بھی ہو سکتا تھا اور بند آنکھوں کا بھی۔ 2 روز بعد ہیرو ایک مرتبہ پھر میرے پاس آیا۔ اس وقت اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ اس نے بڑے سراسیمہ انداز میں مجھے بتایا، تانیدہ صاحب میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا ہے، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور وحشت بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا خیردن؟ مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس نے کہا، وہ نہ بولتی ہے نہ ہی قابو آتی ہے، میں اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس برقعے کے اندر کوئی پراسرار ہستی چھپی ہوئی ہے، کوئی روح۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ذہنی پریشانی کا غماز تھا، حرکات و سکنات سے بھی خوفزدگی جھلکتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس برقع پوش کے حوالے سے وہ کسی گہرے وہم میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں کسی روح کی ایسی سرگرمی پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خوف دور کرنے کی خاطر میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، تم نے میری ہدایت پر اس کا تعاقب کیا تو کیا نتائج برآمد ہوئے؟ میں 2 مرتبہ اس کوشش میں ناکامیاب ہو گیا، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ پہلی بار میں نے جیسے ہی اسے وزیرہ کی قبر کے پاس کھڑے دیکھا، میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل آیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں جی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ ہونکوں کے مانت گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کمرے سے باہر آنے کے بعد جیسے ہی وزیرہ کی قبر کی جانب نگاہ کی، وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک لمحے میں وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے اس کی تلاش میں سارا قبرستان چھان مارا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے آسمان نے کھا لیا تھا یا پھر زمین نکل گئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا، پھر بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب دوسری مرتبہ میں نے ایک ترکیب آزمائی۔ میں اس کی آمد کے وقت سے تو واقف ہو گیا تھا، وہ عموماً آدھی رات کے بعد ہی آتی تھی۔ میں سے کافی دیر پہلے جھاڑیوں کے پاس ایک جھنڈ میں جا چھپا۔ وہ جھاڑیاں وزیرہ کی قبر کے نزدیک ہی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے مذکورہ قبر پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، وہ برقع پوش عورت اپنے مخصوص وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ 20-25 منٹ تک قبر کی پائٹی خاموش کھڑی رہی، پھر جب وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں حرکت میں آ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ میں نے جھاڑیوں سے باہر آنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کسی نے مضبوط رسیوں سے باندھ دیا ہو، وہ بالکل جڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے خود کو مکمل بے بس محسوس کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے ہیرو کو دیکھا تو وہ بولا، جناب بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں خود اس پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو نکارا پا کر میں نے اس آفت کی پرکالا کی طرف ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ قبرستان اس کے وجود سے خالی تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہیرو تم نے ایک ناقابل یقین اور عجیب کہانی سنائی، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جناب مجھے پورا یقین ہے، وہ خوفزدہ مگر پروسوک لہجے میں بولا۔ وہ عورت یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی روح۔ میں تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا۔
میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ وہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ ہاں مجھے ایک رات قبرستان میں گزارنا ہی ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری بیان کردہ کہانی خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ اور اسے اگلی رات میں حوالدار فیض محمد کے ساتھ قبرستان پہنچ گیا تھا۔ نصف شب سے تھوڑا پہلے ہم جھاڑیوں میں چھپ گئے جو وزیرہ چاچی کی قبر کے نزدیک تھی، لیکن بارش نے ہمیں وہاں سے کدیڑ کر گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کمرے کی واحد کھڑکی سے باہر دور تک دیکھتے ہوئے خیردین سے پوچھا، خیرو، میں تو اب تک کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ برقع پوش عورت اور اس کی پراسرار سرگرمیاں تمہارے منتشر ذہن کی پیداوار ہیں۔ تم تنہائی کی بے کیف زندگی گزارتے ہوئے کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہیں ایک مناسب علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ جناب، آپ مجھ پر جتنی مرضی بے اعتباری کر لیں، جب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے برابر مجھے نظر آ رہی ہے، آج بھی وہ ضرور آئے گی، لگتا ہے بارش نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا، خیرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف تم اس برقع پوش کو جادوگرنی روح کہتے ہو اور دوسری جانب اس پراسرار ہستی کو بارش کے سامنے مجبور بھی ظاہر کر رہے ہو، یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ اڑا لیں جی میرا مذاق، جتنا چاہیں اڑا لیں، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ نظر آئے گی تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نظر کب آئے گی؟ میں نے جلاڑ بھرے لہجے میں کہا، رات کا 1 بج رہا ہے، کیا ہم یوں ہی بیوقوف بنتے ہوئے ساری رات آنکھوں میں گزار دیں؟ ملک صاحب، وہ تو بھلا ہو بارش کا جو ہمیں اس کمرے میں لے آئی، ورنہ یہ رات ہمیں ان جھاڑیوں میں مچھروں سے کشتی کرتے گزارنی پڑتی۔ وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف مچھروں کی بھی بہتات تھی۔ تاہم خیردین نے اپنے کمرے میں اوپلوں اور کسی خاص لکڑی کو باہم ملا کر ایک دھونی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ دھونی دافع مچھر تھی، تاہم دھوئیں کے باعث ہمیں سانس لینے میں دشواری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حوالدار کے تبصرے کے جواب میں کہا، بس ہم بارش کے تھمنے کا انتظار کریں گے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، پھر خیردین جانے اس کی برقع والی۔ خیردین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور محدود صحت کا مالک تھا۔ میں جب سے اس قصبے میں تعینات تھا، خیردین سے ہی میرا پہلا واسطہ تھا۔ ویسے اس کے بارے میں سطحی طور پر معلومات رکھتا تھا۔ وہ سال ہر سال سے مذکورہ قبرستان سے وابستہ تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ حوالدار بھی میرے نزدیک کھسک آیا اور کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس بوندا باندی کے ارادے تو مجھے خاصے خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ صبح سے پہلے یہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دے۔ تمہاری زبان لاکھ اور کروڑ کالی صحیح، مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے فیض محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر مزید آدھے گھنٹے تک اس برقع پوش کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، چاہے تھانے پہنچتے پہنچتے ہم شرابور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو حکم ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا۔ فیض محمد اور خیردین میرے عقب میں رہتے ہوئے پہلو با پہلو آن کھڑے ہوئے تھے۔ میری طرح اس وقت وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کا مرکز نگاہ چاچی وزیرہ کی قبر تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کم فاصلے کے باعث ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا، آپ تو چلے جائیں کہ جناب، اس کا مخاطب میں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ 1 ہفتے سے ادھر آ رہی ہے، اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو آج کیا بگاڑ لے گی؟ آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، وہ سراسیما لہجے میں بولا۔ اگر اس نے میرے کمرے کا رخ کر لیا تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور وحشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، خیردین، اس خیالی برقع پوش نے تمہارے دل اور ذہن کو بری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ افسوس کہ ہم فی الحال تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ تھانے چلو۔ میں کل سے یہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارے پاس آ جایا کرے گا۔ دوسری صبح یہاں سے رخصت ہوگا۔ جب تک اس برقع پوش کے حوالے سے تمہارا ذہن اور دل خوف سے خالی نہیں ہو جاتا، کانسٹیبل رات بھر تمہارے ساتھ رہا کرے گا۔ سر دست تمہارے مسئلے کا یہی مناسب حل نظر آ رہا ہے۔ میں گورکن خیرو سے مخاطب تھا کہ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا۔ وہ حوالدار فیض محمد تھا، جو ہمیں میوے گفتگو دے کر کھڑکی کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میری سماعت سے اس کی سنسناتی ہوئی آواز متصادم ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر ایک سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملک صاحب وہ دیکھیں، وہ سفید سی کیا شے ہے؟ میری نگاہ نے اس کے اشارے کا تعاقب کیا اور سفید شے پر جا کر ٹک گئی۔ سفید شے متحرک تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلک چبکنے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی انسان تھا جو سر تپا کسی سفید پوشاک میں ملبوس تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں خیردین کی سرسراتی ہوئی آواز پہنچی، یہی وہ برقع پوش، میں نے کہا تھا نا وہ ضرور آئے گی، تھانے دار جی وہ آ گئی۔ میں پوری توجہ سے اس پر نظر گاڑے کھڑا رہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑے محتاط قدموں سے وزیرہ چاچی کی قبر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے داخلی زاویے سے میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ فضل آباد کی طرف سے قبرستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ ایک اور بھی حیران کن بات تھی کیونکہ اس جانب 5 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔
فضل آباد کا علاقہ 5 میل کے بعد شروع ہوتا تھا۔ نظر جمانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس پراسرار ہستی نے ٹوپی والا سفید برقع پہن رکھا تھا۔ مذکورہ برقع کی حامل واقعی چاچی وزیرہ کی قبر کی پائنٹی پہنچ کر رک گئی۔ اتنے فاصلے سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس وقت خاموش تھی یا نہیں۔ خیر دی نے ہجانی لہجے میں کہا، وہ 20-25 منٹ تک یوں ہی خاموش کھڑی رہے گی، اس کے بعد واپس چلی جائے گی۔ آج وہ واپس نہیں جا سکے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا برقع اتاریں گے، یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں رسیاں بھی نہیں بندھیں گی۔ پھر میں حوالدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیض محمد، تم قبرستان کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ فضل آباد کے رخ پر حرکت کرو گے، پھر وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں قبرستان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ ادھر سے تم کو محتاط قدموں سے چلتے ہوئے وزیرہ کی قبر کی طرف پیش قدمی کرنا اور چند گز کے فاصلے پر رک جانا۔ مجھے امید ہے یہ جس راستے سے قبرستان میں داخل ہوئی ہے ادھر ہی سے وہ واپس بھی جائے گی۔ میں سانس لینے کی حالت تھوڑا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں جھاڑیوں والی سمت سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، اس طرف کا سارا علاقہ میں کور کر لوں گا، اور اگر وہ آمد کے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے دبوچ لینا۔ پھر میں نے خیر دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ بخت نگر کا رخ کرے۔ بالفرض محال اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو تم ہمت سے کام لینا، اس کو پکڑ لینا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پکڑ لوں؟ ہاں میں نے یہی کہا ہے، میں نے تاکیدی انداز اختیار کیا۔ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی، ویسے مجھے یقین ہے میں اکیلا ہی سے قابو کر لوں گا، بس تمہیں تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہم گورکن خیر دین کو اس کے کمرے میں ششوپن میں مبتلا چھوڑ کر باہر نکل آئے، پھر اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر پہلے شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ میں ریلوے لائن والی سمت میں قبرستان کا کنارہ پکڑ کر ان جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے جہاں ہم نے پناہ لے رکھی تھی، یہ فاصلہ میں نے بمشکل 3 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ خیردی نے بتایا تھا کہ وہ برقع پوش پراسرار عورت 20-25 منٹ تک وزیرہ کی قبر کی پائنٹی کھڑی رہتی ہے۔ اس حساب سے ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ میں نے تھوڑی دیر جھاڑیوں میں رک کر اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ جھاڑیوں سے وزیرہ کی قبر کا فاصلہ بہت کم تھا۔ برقع پوش عورت سنگ مرمر کے کسی بت کی مانند خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ شٹل کاک برقع کے اندر اس کے جسمانی خطوط کی ناپ تول ممکن نہیں تھی۔ اس گھیردار وسیع اور ریز برقعے نے سر تپاؤ سے ایک اسرار میں بدل دیا تھا۔ تاہم یہ اندازہ لگانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ ایک قداور عورت تھی۔ اس کا قد کسی بھی طور 5 فٹ 8 انچ سے کم نہیں تھا۔ میں لگ بھگ 10 منٹ تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا، اور جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجھے ایک بے نام سی کفت ہونے لگی۔ مسلسل جاری بوندا باندی نے میرے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کو وداع کہنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے جھاڑیوں سے باہر تھا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے آہستگی سے اس کے عقب میں پیش قدمی کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری پیش قدمی سے آگاہ ہو جائے گی، کیونکہ ہزار احتیاط کے باوجود بھی قدموں کی جنبشوں سے ایک مخصوص آہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا ایک سبب تو رات کا سناٹا، اور دوسری وجہ وہ بوندا باندی تھی جس نے قبرستان کی زمین کو کیچڑ زدہ بنا دیا تھا۔ مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ برقع پوش کو متعلق احساس نہ ہوا کہ میں اس سے محض 5 گز کے فاصلے پر عقب میں پہنچ گیا۔ اس کا سکوت اور انہماک دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس وقت ذکر خفی میں مصروف تھی۔ یہ ذکر نوری بھی ہو سکتا تھا اور ناری بھی، رحمانی بھی ہو سکتا تھا اور شیطانی بھی۔ جہاں تک میرا علم و تجربہ کام کرتا تھا، اس کے مطابق کسی بھی گندے یا شیطانی عمل کے لیے باواز بلند یا کم سے کم بڑبڑانے والے انداز میں پڑھائی کی جاتی ہے۔ برقع پوش کی خاموشی اور سکوت سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں وہاں مدفون چاچی وزیرہ کی بخشش اور نجات کے لیے کسی قسم کی کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہی ہوگی۔ ایسا سوچنا تو بےجا نہ تھا، تاہم اس سوچ کے ساتھ ہی 2 بڑی الجھنیں سوالیہ صورت اختیار کر کے سامنے آن کھڑی ہوتی تھی۔ نمبر 1 کہ یہ بیٹھے بٹھائے چاچی وزیرہ کی اتنی ہمدرد اور خیر خواہ کہاں سے نمودار ہو گئی تھی؟ وزیرہ کا تعلق بخت نگر سے تھا، اور سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اس دنیا میں اس کا قریبی کوئی اور نہیں۔ پھر یہ برقع پوش فضل آباد کی طرف سے وارد ہوئی تھی۔ نمبر 2 اگر یہی فرض کر لیا جاتا کہ وہ چاچی وزیرہ کی کوئی بھی خیر خواہ ہے، تو بھی آدھی رات کے بعد ایک مخصوص وقت پر اس کی قبر پر حاضری دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ یہ تک آج تو اور بھی بے تکی ہو گئی تھی کہ برستی بارش میں بھی اس نے ناغہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا مخصوص وقت پورا ہو گیا تھا یا اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنا عمل ختم کر دیا تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں نے ریوالور نکال لی اور دھمکی امیز لہجے میں کہا، رک جاؤ ورنہ بھیجے میں گولی اتار دوں گا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس وقت میری جانب اس کی پست تھی اور نہ ہی چہرہ، بلکہ وہ پہلو کے بل کھڑی تھی۔ اس کا رخ فضل آباد کی سمت تھا۔ رکنے کے بعد بڑے اضطراری انداز میں اس نے میری جانب گردن موڑی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے ریوالور والے ہاتھ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا،
میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں، چہرے سے برقع اٹھا دو۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان لمحات میں اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہوں گے۔ اس کا چہرہ جالی دار ٹوپی کے عقب میں چھپا ہوا تھا، جہاں تک میری نگاہ کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی، تہ در تہ نقاب کے پیچھے سے مجھے ضرور دیکھ رہی ہوگی، اور میرے ہاتھ میں موجود ریوالور بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا ہوگا۔ میری دھمکی اور مطالبے کے نتیجے میں اس نے جب مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی تو میں نے سفاکی سے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گنتی ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو میں گولی چلا دوں گا، یہ سوچے بغیر کہ اس گولی سے تم محض زخمی ہوتی ہو یا جان سے جاتی ہو۔ اب تمہاری بربادی اور سلامتی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک یہ میری ایک اور چال تھی، میں اس پر فائر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اگر اس کی جگہ مجھے کسی مرد کو چھاپنا ہوتا تو میں یہ 1 2 3 کے تکلفات میں نہ پڑتا اور جن جفا ڈال کر اسے قابو کر لیتا، لیکن عورت کے معاملے میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے اپنا ذاتی اصول بیان کیا، ورنہ بہت سے پولیس والے ان تکلفات میں نہیں پڑتے اور مرد و زن کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں نے برقع پوش عورت کو دھمکی دیتے ہی گنتی بھی شروع کر دی تھی۔ 1 کے بعد 2 کی باری آئی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے 3 کا ہنسا ادا کرتا، اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قدرے جھک کر برقعے کے گھیر کو تھام لیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ برقع اٹھا کر مجھے اپنا چہرہ دکھانے والی ہے، مگر اگلے ہی لمحے میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ اس نے برقع کو تھامتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی۔ یہ وہی سمت تھی 5 میل دور جس طرف فضل آباد تھا۔ میں للکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس نے فائرنگ کی پرواہ نہیں کی اور بڑی پھرتی سے دوڑتی چلی گئی۔ ایک عورت ذات سے اس پھرتی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میری دھمکی کا جب اس پر متعلق اثر نہ ہوا تو میں نے ہوائی فائر کر دیا۔ ادھر میرے ریوالور سے گولی نکلی، ادھر وہ مردہ چھپکلی کے مانند قبرستان کی زمین پر گری۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری فائرنگ نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میری فائرنگ کا زاویہ اس کے لیے قطعاً مہلک نہیں تھا۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کی مزاج پرسی کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے ہوش حرکت پڑی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اکڑوں بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے حوالدار فیض محمد بھی سامنے آ گیا۔ فائر کی آواز نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر زمین پر پڑی اس برقع پوش عورت کو دیکھ کر اس کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک صاحب، لگتا ہے آپ نے اس کا کام پورا کر دیا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بڑے وثوق سے کہا، یہ خود ہی الجھ کر گری ہے، ایسے کوئی گولی نہیں لگی، میں نے ہوائی فائر کیا تھا۔ اگر یہ فائرنگ کی زد میں آئی ہوتی تو اب تک اس کے جسم کے متاثرہ حصے سے خون جاری ہو چکا ہوتا۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا۔ میرے خیال میں یہ فائر کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ خیر، یہ ایسی کمزور دل بھی نہیں ہے۔ میں نے زمین پر پڑی اس برقع پوش عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہی بات ہوتی تو پھر وہ آدھی رات کے بعد تنے تنہا اس قبرستان میں قدم رکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ بہرحال میں ایک لمحے کے لیے متوقف ہوں، پھر تہمکانہ انداز میں حوالدار سے کہا، تم اس کے چہرے سے برقع ہٹاؤ، ذرا پتا تو چلے یار ہے کون۔ حوالدار نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ششدر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ برقع کی اوٹ میں سے کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد کا چہرہ برآمد ہوا تھا۔ اس انکشاف کے بعد کہ وہ کوئی بہروپیہ تھا اور برقع اوڑھ کر اس قبرستان میں کوئی خفیہ سرگرمی جاری رکھے ہوئے تھا، میں فوری طور پر ایکشن میں آ گیا۔ پھر میری ہدایت پر حوالدار فیض محمد نے اس کا برقع پوری طرح اتار پھینکا۔ اس کے قد و قامت کو دیکھ کر مجھے ہلکا سا شبہ تو ہوا تھا، تاہم اس وقت میرا ذہن یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا تھا کہ اس گھیردار شٹل کاک برقع کے اندر عورت کی بجائے کوئی مرد چھپا ہوگا۔ سفید برقع کے اندر سے برآمد ہونے والا شخص قبرستان کی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی بے ہوشی کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک پختہ قبر موجود تھی۔ بھاگتے وقت کسی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹ گیا ہوگا اور اغلب امکان یہی تھا کہ گرتے وقت اس کا سر پختہ قبر کے کنارے سے ٹکرا گیا ہوگا۔ کھوپڑی پر لگنے والی اس شدید چوٹ نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں نے چند لمحات میں اس برقع پوش زمین بوس بے ہوش شخص کا جائزہ لے لیا۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، قد 5 فٹ 8 انچ کے قریب، متناسب جسم اور مناسب صحت۔ پاؤں میں اس نے جو زنانہ چپل پہن رکھے تھے تو یقیناً دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ اس کے باقی جسم کو وسیع و ریز برقع نے ڈھانپ رکھا تھا۔ آج آ کر پاؤں ہی بچتے تھے جن سے اسے پکڑا جا سکتا تھا، اور اس نے زنانہ چپل کے ذریعے اپنی اس مردانہ شخصیت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بدن پر بڑا سا لباس تھا، کورے لٹھے کی شلوار اور کاٹن کا کلیوں والا کرتا۔ اس دوران میں گورکن خیر دن بھی جائے بکوا پر پہنچ گیا۔ مذکورہ برقع نشین پر اس کی نگاہ پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ مرد ہے؟ وہ لکنت زدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، خیر دین، ہم نے تمہاری برقع والی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں کی، پتہ نہیں یہ عورت سے مرد کیسے بن گئی، بہرحال جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا اور لالٹین لے کر ایک مرتبہ پھر اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں تو اب تک اسے کوئی پردہ دار بی بی ہی سمجھ رہا تھا۔ خیر دین نے عقل مندی کا ایک کام یہ کیا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت وہ لالٹین اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے
اس بے ہوش شخص کا یہ تفصیلی معائنہ کیا تھا، اس میں لالٹین کی روشنی کی مدد شامل حال رہی تھی۔ میں نے کہا باقی اس سمجھنے سمجھانے کے معاملات ہم ادھر کمرے میں جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، ادھر کھڑے رہ کر بارش میں بھیگنا سراسر حماقت ہوگی۔ اس شخص کے فوری طبی معائنے سے میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ زندہ تھا اور اس کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میں نے خیردین کے ہاتھ سے لالٹین لے لی، پھر میری ہدایت پر ان دونوں نے باہمی تعاون سے اس بے ہوش شخص کو گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے گورکن سے پوچھا، کیا تم اس بہروپیوں کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بخت نگر کا رہنے والا نہیں، یہاں کے تو میں بندے بندے سے واقف ہوں۔ ملک صاحب، اگر ہم اس بدبخت کو ہوش میں لے آئیں تو یہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بکتے گا، حوالدار نے مشورتاً کہا، پھر اس کی شناخت کوئی مسئلہ نہیں رہے گی۔ تم پہلے اسے آہنی زیور پہناؤ، میں نے حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کہیں ہوش میں آنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں کوئی مہم جوئی یا فرار کا خیال نہ پیدا ہو جائے۔ یہ پہلے بھی ایسی ہی ایک کوشش کر چکا، اور جہاں تک اسے ہوش میں لانے کا تعلق ہے تو خیردین کے کمرے میں اس کا مکمل بندوبست موجود ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کمرے کے ایک کمرے میں موجود دھونی کے اس ماخذ کی جانب اشارہ کیا جہاں سے مچھروں کو بھگانے والا دھواں اٹھ رہا تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت پر مذکورہ شخص کو الٹی ہتھ کڑی لگائی، پھر خیردین کی مدد سے اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے کچھ سیلے دھوئیں کے محض کے قریب پٹک دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اس کے ساتھ ہی اسے شدید نوعیت کی کھانسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کڑوا دھواں بھاری مقدار میں اس کے پھیپھڑوں میں سرایت کر گیا تھا، جس کے سبب وہ کھانسی اٹھی تھی۔ چند لمحات میں وہ کھانستے کھانستے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میرے اشارے پر ان دونوں نے اسے اٹھایا اور کھڑکی والی دیوار کے قریب فرش پر ڈال دیا۔ میں لالٹین لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور سخت لہجے میں استفسار کیا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحات ایک اجنبی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الٹا مجھ سے سوال کر دیا کہ میں کون ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے تم ایک برقع پوش پردہ نشین عورت تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، پھر تم ٹھوکر کھا کر گری، بے ہوش ہوئی اور عورت سے مرد بن گئی۔ اب تم مرد ہو اور ہوش میں آ چکے ہو، تم مجھے اپنے علاقے کے تھانے دار کو بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور وہاں وزیرہ کی قبر کے پاس کھڑے کیا کر رہے تھے؟ صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے تمہارا یہی وتیرہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، تھانہ انچارج، برقع پوش مرد، عورت، ٹھوکر، ہوش بے ہوش، پتہ نہیں اب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے کی کوشش کی، لیکن الٹی ہتھ کڑی نے اس کی کوشش کو ابتدائی مرحلے پر ہی ناکام بنا دیا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ حوالدار فیض محمد نے کہا کہ ملک صاحب یہ کمبخت یادداشت کھونے کا بہانہ کر رہا ہے۔ کرنے دو، ہمارے پاس ایسے تمام بہانوں کا علاج موجود ہے۔ میں نے سفاکی سے کہا، ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ 1-8 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ سے اسے شافی فائدہ ہوگا۔ زیر حراست اس شخص نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا، لیکن یادداشت کی گمشدگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ڈرامہ جاری رکھا۔ پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں ہوں، اور آپ لوگ کون ہیں، مجھ سے اس قسم کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ تم نے برے سلوک کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہوگا، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ میں تمہیں دیکھنے کا موقع فراہم کروں گا، دیکھنا کیسے پلک جھپکتے میں تمہاری گمشدہ یادداشت واپس آتی ہے۔ تم دنیا کے وہ باخبر شخص بن جاؤ گے جو بڑے دعوے سے بتا سکے گا کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا بچہ۔ وہ خاموش رہ کر ناقابل فہم نظر سے مجھے تکتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے گورکن کے تعاون سے اسے تھانے پہنچا دیا۔ برستی بارش میں ہم سب کی حالت بھیگے مرغوں جیسی ہو گئی تھی۔ خیردین واپس چلا گیا تو میں نے حوالدار سے کہا، یہ بندہ اب تمہارے حوالے ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، اگر اس کی زبان پر پڑا کفر کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا، ورنہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ برقع کی آڑ میں 7 روز تک گورکن کو دہشت زدہ کرنے والا ہماری گرفت میں آ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میری بات کے جواب میں فیض محمد نے کہا، ملک صاحب آپ اس بندے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، سکون سے اپنی نیند پوری کریں، آپ کی دعا سے میں اس کی یادداشت کو واپس لانے کے لیے الٹا چرخا گھمانے والا ہوں۔ آپ جب صبح تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھیں گے تو میں آپ کے حسب منشا رپورٹ پیش کروں گا۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے سے ملحق عقبی جانب واقع تھا۔ اگرچہ پچھلے 2-3 گھنٹے ایک عجیب و غریب کارروائی میں گزرے تھے، تاہم بستر پر پہنچتے ہی مجھے فوراً نیند آ گئی۔ میں گزشتہ رات کار سرکار کے سلسلے میں ٹھیک طرح سو نہیں پایا تھا، لہٰذا نیند تو میری آنکھوں میں رچی بسی تھی۔ اس پر آج رات کی برساتی کارروائی نے اس نیند میں شدت کا بھگا لگا دیا تھا۔ پھر دوسری صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ حوالدار نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے بڑی خوشائند رپورٹ پیش کی۔ وہ زیر حراست بندے کی کھوپڑی پر دستک دے کر اس کی یادداشت کو واپس لا چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مسرور کن لہجے میں بولا، ملک صاحب میں نے بندے کی بولتی کھول دی ہے، اس کا نام سلیم ہے اور وہ موزہ نجیب پورہ کا رہنے والا ہے، وہی گاؤں جو ادھر نہر کی دوسری جانب واقع ہے۔ سلیم نے وہ ٹوپی برقع والا سارا ڈرامہ کسی سائیں جی کی ہدایت پر کیا ہے، بتا رہا ہے سائیں جی نے اسے ایک خاص وظیفہ کرنے کو کہا تھا جو کسی تازہ بننے والی قبر کی پائنٹی کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بولا،
میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، باقی باتیں آپ اسے خود ہی پوچھ لیں۔ میں نے پرمانی انداز میں استفسار کیا، فیض محمد، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تم نے کہیں زیادہ محنت تو نہیں کر دی؟ نہیں ملک صاحب، وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے مسکرا کر بولا، اس بڑھاپے میں مجھ سے اب محنت کب ہوتی ہے؟ فیض محمد ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن حسب موقع وہ اپنی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا تھا۔ جب خود کو بہت زیادہ چاق و چومت ظاہر کرنا ہوتا تو کہتا میں تو ابھی جوان ہوں، اور جب کسی طرف سے آنکھ چرانا ہوتی تو معصوم سی صورت بنا کر کہہ دیتا اب اس بڑھاپے میں کیا کروں گا، جیسا کہ اس نے ابھی کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار فیض محمد سلیم نامی اس شخص کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا حوالدار نے اپنے بڑھاپے میں بھی اچھی خاصی محنت کر ڈالی تھی۔ فیض محمد اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے سلیم سے کہا آرام سے ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کے جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر مریل سی آواز میں بولا تھانے دار جی، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ پھر اس نے گردن گھما کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور شکایتی لہجے میں کہا آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جی۔ میں حوالدار سے بھی زیادہ ظالم ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اگر تم نے میرے سوالات کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں تمہارے ساتھ جو زیادتی کروں گا اس کا احوال سنانے کی تم ہمت نہیں کر سکو گے۔ وہ کس خوردہ لہجے میں بولا جناب میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جب ساری بات کھل ہی گئی ہے تو پھر کچھ چھپانے کا کیا فائدہ؟ میری قسمت ہی خراب ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا کام بن جاتا، لیکن اس نے جملہ دھورا چھوڑا اور افسوسناک انداز میں گردن چھٹکنے لگا۔ میں چند لمحے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک 20-25 سالہ شخص تھا، لیکن اس وقت وہ نا امیدی اور مایوسی کے تنگ حلقے میں جکڑا نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ادھر قبرستان میں کوئی خاص قسم کا عمل کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا کل اس عمل کی آخری رات تھی۔ اگر میں رات کے اندھیرے ہی میں واپس اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر پہلے تو بارش نے گڑبڑ کی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے میرا کباڑا ہی کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑی مایوسی سے گردن ہلانے لگا۔ تم اپنا کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، اور اس نوعیت کا بےہودہ عمل تمہیں کس نے بتایا تھا جس کے لیے شٹل کاک برقع پہن کر ہفتے بھر کے لیے آدھی رات کے بعد ایک عورت کے بھیس میں کسی ویران اور سنسان قبر میں وقت گزارنا پڑے؟ کسی ویران اور سنسان قبرستان میں وقت گزارنا پڑے؟ وہ قدر تامل کے بعد گویا ہوا تھانے دار صاحب، ایک ہفتے کا یہ وظیفہ مجھے سائیں جی نے بتایا تھا، اور برقع والا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ان کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح عمل کے بعد جب تک میں قبرستان سے باہر نہ آ جاؤں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کروں گا۔ برقعے کا استعمال بھی قبرستان کی حدود کے اندر ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا میں گھر سے برقع ساتھ لے کر نکلتا اور قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے سے پہن لیتا۔ اسی طرح قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد میں برقع اتار دیا کرتا تھا۔ میں سائیں جی کی ہدایت کے مطابق وہ عمل بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے چند الفاظ بتائے تھے جو قبرستان میں کسی تازہ دفن ہونے والے مردے کی پائنٹی کھڑے ہو کر مجھے پڑھنا تھے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا دی تھی، بس سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا تھا اور یہی نہیں ہو سکا۔ وہ ایک مرتبہ جھجلاہٹ میں انداز میں خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا آپ لوگوں نے وظیفے کے آخری مرحلے پر گڑبڑ مچا کر میرے کام کا ستیہ ناش مار دیا۔ کہ آپ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ سلیم کے اس افسار میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر اس سے کسی رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کر رہے ہو، ہم تو پہلے ہی 2-3 دن لیٹ ہو چکے تھے۔ مجھے اسی رات تمہاری گردن دبوچ لینا چاہیے تھے جو پہلی مرتبہ گورکر نے تھانے آ کر تمہاری شکایت درج کرائی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اضافہ کیا ابھی تو تمہارے کام کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ اگر تم نے آئندہ 15 سیکنڈ کے اندر مجھے اپنے اس کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں آنے والے 24 گھنٹے کے لیے حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا، اور پورے اختیارات کے ساتھ۔ پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا اس سے تمہارا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تم اپنے رہو گے نہ ہی اپنے کسی کام کے۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر ہوا اثر ہوا اور وہ ایک جھجری لے کر آ گیا۔ یہ جھجری اس شاندار سلوک کی یاد میں تھی جو گزشتہ رات کے آخری پہر حوالدار نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ وہ جھجری کے اختتام پر سراسیمہ لہجے میں بولا خدا کے واسطے مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کریں، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ حوالدار کی دہشت نے اس کے دل و دماغ کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے تم سے جو سوال پوچھا تھا ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔